آیت نمبر ہے 92، آیت نمبر ہے 92۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، اس قرآن کریم کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ مبارکن، یہ بہت بابرکت ہے، اس کی برکتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، نہ اس کی برکتوں کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسی کتاب ہے، اس کو دیکھنا برکت، سننا برکت، چھونا برکت، اور سب سے بڑی بات اس پر ایمان لانا برکت، اور اس پر عمل کرنا سب سے بڑی برکت ہے۔ یہ قرآن کریم جسم کے اعتبار سے برکت، اس کی تلاوت انسان کو بڑی بیماریوں سے بچاتی، اور اس قرآن کی تلاوت سے اللہ جل جلالہ دل و دماغ میں بڑی برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے دوست ایک ٹیچر اسکول میں پڑھاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جتنے طلباء آتے ہیں داخلے کے لیے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان میں حافظ زیادہ ہو، ان میں حافظ زیادہ ہو، چونکہ حفظ کی برکت سے اللہ تعالی دل و دماغ کو کھول دیتے۔ کاروباری زندگی میں بہت سے دوستوں کو دیکھا قرآن کے حافظ کاروبار کرتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ ہے چونکہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، اللہ جل جلالہ اس سے کاروباری بڑی برکتیں دیتے ہیں۔ دل کا سکون کتنا ہے اس کتاب کو پڑھنے میں، وہ اس کتاب کی تلاوت والا ہی جانتا ہے کہ اس کتاب کی تلاوت سے دل کو اللہ جل جلالہ کیا سکون اور کیا قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا ہم نے اس کتاب کو سراپا برکت بنایا ہے، جہاں جس کیفیت جس انداز میں بھی یہ ہوگی اللہ جل جلالہ اس میں برکتیں دیں گے، چونکہ یہ مبارک کتاب ہے۔ مصدق الذی، تصدیق کرتی ہے ان ساری کتابوں کی، الذی بین یدیہ، جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی تورات، زبور، انجیل کی۔ یہ کتاب ہم نے کیوں نازل کی؟ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى، تاکہ آپ ڈرائیں ام القریٰ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے دائیں بائیں ہیں ان کو بھی بیدار کریں۔ ام القریٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بستیوں کی ماں۔ بھائی ام القریٰ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ام القریٰ کا لفظی معنی ہوتا ہے بستیوں کی ماں۔ مراد اس سے بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ ہے۔ مکہ معظمہ ساری روئے زمین کی ماں ہے۔ کس اعتبار سے؟ کئی اعتبار سے۔ مثلا اللہ جل جلالہ نے سب سے پہلے مکہ معظمہ کو پیدا کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بھائی کس شہر کو پیدا کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببطن مکہ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ تخلیق کے اعتبار سے بھی
زمین کے بننے کا آغاز بیت اللہ شریف سے ہوا۔ نمبر 2، اللہ جل جلالہ کی طرف سے جتنی برکتیں اترتی ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ساری برکتیں بیت اللہ شریف پر اترتی ہیں، رحمتیں وہاں سے پھر پوری روئے زمین پر تقسیم کی جاتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے قریب دجال اور بڑے بڑے فتنے جو آئیں گے، اللہ جل جلالہ اس سے مکہ معظمہ کو اور مدینہ منورہ کو محفوظ رکھیں گے۔ تو بیت اللہ شریف کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، اور یہ بات تو کئی مرتبہ میں نے بیان کی ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ پوری دنیا کے بقا کی چابی اور کنجی اور راز ہے۔ جب تک بیت اللہ شریف باقی ہے پوری دنیا باقی ہے، اور جب بیت اللہ شریف ختم ہو گیا تو یہ زمین و آسمان، یہ نظام بھی باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے اس ام القریٰ میں ایک ایسی کشش رکھی ہے کہ پوری دنیا کا مسلمان اس کی طرف لپکتا ہے۔ مکہ کا ایک معنی دلوں کو کھینچنے والا بھی ہوتا ہے۔ مکہ کے بہت سے معنی ہیں، ایک معنی کیا ہے؟ دلوں کو کھینچنے والا۔ یہ اللہ کا ایسا گھر، اب حاجی جا رہے ہیں تو جو نہیں جا پاتے اکثریت، لیکن ان دنوں طبیعت انسان کی بے چین ہوتی، ان دنوں طبیعت بے چین ہوتے۔ حاجیوں کو جاتا دیکھتے دیکھتے ہر مسلمان یہ آرزو کرتا ہے کاش میں بھی اللہ کے گھر کے حج کے لیے جاتا۔ تو فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے بیدار کریں، جھنجھوڑیں مکہ والوں کو، ومن حولہا، اور پھر ساری روئے زمین والوں کو۔ اسی لیے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ فرمایا ام القریٰ والوں کو ڈرائیے اور مکہ معظمہ کے دائیں بائیں، اور مکہ معظمہ کے دائیں بائیں جو ہے وہ ساری روئے زمین ہے، آپ سب کو اس قرآن کے ذریعے بیدار کیجیے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر۔ بھائی ذرا دیکھنا، قرآن نے فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو قرآن کو نہ مانے وہ آخرت کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے اب جیسے فرمایا نا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب ہدایت بند ہے اسلام میں اور قرآن کریم میں، اس کے علاوہ کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ قرآن پر ایمان لانے حقیقت میں وہ لوگ ہیں وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں تین باتوں، عجیب جوڑ ہے ان تین باتوں میں۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ جو آخرت اور قرآن پر ایمان لاتے ہیں بھائی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، یعنی نماز کا اہتمام نہیں کرتے، وہ حقیقت میں قرآن پر اور آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا اتنا، 4-5 مقام پورے قرآن میں ایسے ہیں جہاں ایمان کو قرآن کریم نے نماز سے تعبیر کیا ہے۔ ایمان کو بھائی کس سے تعبیر کیا؟ وہ سورہ مدثر کی جو مشہور آیت ہے نا، وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اس طرح کر کے، وہاں کیا ہے؟ وہاں بھی قرآن کریم نے ایمان کو نماز سے تعبیر کیا۔ اور سورہ معارج میں اِلَّا الْمُصَلِّينَ، سورہ معارج میں بھی قرآن کریم نے نماز کو بھائی کس سے تعبیر کیا ہے؟ ایمان سے۔ یہاں بھی ایمان، نماز کو قرآن نے ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں مسلمان اور مومن ہے ہی وہ جو نماز کا اہتمام کرے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ جتنا چاہے
مفکر اسلام بن جائے، جتنا چاہے زاہد و متقی پرہیزگار بن جائے، جتنا چاہے علامہ و فقیہ اور کچھ بھی بن جائے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہاں دیکھیے، بظاہر نماز کے یہاں کسی تذکرے کا ذکر نہیں ہے، لیکن قرآن نے ایمان کی شعبوں کو بیان کرتے کرتے درمیان میں فرمایا والذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں آخرت پر، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس قرآن پر بھی، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آگے فرمائے ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، او قال، یا کہے اوحی الی، میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز وحی نہیں کی گئی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے۔ بھائی سب سے بڑا بدبخت کون ہے جو نبوت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی وحی نہ آتی ہو اور وہ یہ کہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، سب سے بڑا بدبخت وہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب جو قبیلہ بنو حنیفہ کا تھا، اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے کیا، بہت سے لوگوں نے کیا۔ ہمارے زمانے میں اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے بدبخت اور خبیث مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو سب سے بڑے ظالم کل قیامت والے دن یہ ہوں گے جو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف وحی بھیجی ہے، اور کوئی نبوت کا جھوٹا مدعی ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے۔ بھائی جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ذلیل و رسوا نہ کرے۔ یہاں ایک بات سمجھ میں آئی، توبہ نعوذ باللہ، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہ ہوتے بفرض محال، توبہ نعوذ باللہ، اگر اللہ کے نبی کا دعویٰ جھوٹا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا کہ پوری دنیا میں جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے اللہ کے نبی کی عزت اور عظمت کے جھنڈے دنیا میں گڑ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جس کی طرف ہم نے وحی نہیں بھیجی اور وہ کیا کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب دیکھ لیجئے ائمہ تلبیس ابو القاسم محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ ایک بہت پرانے عالم ہوئے، لاہور انارکلی میں پرانی مسجد تھی، وہ جب پاکستان بنا ہے بالکل شروع میں فوت ہو گئے، بڑی عمر تھی ان کی۔ ابو القاسم علامہ ابو القاسم محمد رفیق دلاوری کو تقریباً کوئی آج سے کوئی 60-65 سال پہلے فوت ہوئے ہیں۔ بڑے پائے کے عالم تھے، لاہور انارکلی میں ہوا کرتے تھے یہ، اور یہ تقسیم سے پہلے بھی یہی کے عالم تھے۔ انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ائمہ تلبیس، ہماری یہاں لائبریری میں موجود ہے، اس کا بھائی کیا نام ہے، ائمہ تلبیس، مکاری کے ائمہ، دنیا کے بڑے بڑے فراڈیے، اور اس میں 1400 سالوں میں جتنے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ہیں ان سب کے حالات جمع کیے گئے مرزا قادیانی تک۔ مرزا ان کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے، ان کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے، کوئی دلیل نہ ہوتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، اور کوئی دلیل نہ ہوتی ان جھوٹے نبیوں کی نبوت پر، صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو سچا ہوتا ہے اللہ جل جلالہ دنیا میں اس کی عزت کو بڑھاتے ہی رہتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس قوم میں حضور علیہ السلام پر کتاب نہ لکھی گئی ہو۔
بلکہ میں یوں کہوں واحد ایک ہمارے آقا کی ہستی ہے۔ کل مجھے عصر کے بعد میں بیٹھا تھا، ایک صاحب ایک دوست ملنے آتے، کل اس نے مجھے ایک سکھ نعت خواں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعت پڑھ رہا ہے، کل اس نے مجھے دکھائی، سکھ ہے لڑکا، اور سکھوں والی اتنی بڑی پگڑی باندھ رکھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس مزے سے پڑھ رہا ہے، ایسے جھوم جھوم کے پڑھ رہا ہے، اور سکھوں کے بڑے بڑے شاعروں نے مجھے خود ایک سکھ عالم نے کہا تھا، سکھ عالم نے کہا تھا، وہ لفظ بولتے، وہ کہا کرتے تھے، اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ کہتا تھا، بڑی مرتبہ اس نے مجھے کہا کہ محمد جیسی ہستی اللہ نے زمین پر دوسری پیدا نہیں کی، حالانکہ سکھ ہے۔ میں نے کہا بابا گرو نانک کے ماننے والے، کہنے کہ میں بالکل سکھ ہوں، لیکن ہمارا ایمان یہ ہے کہ محمد جیسی ہستی اللہ نے زمین پر دوسری پیدا۔ میں سوچتا تھا کہ دیکھو یہ پکے سکھ ہیں، یہ کیا کر، تو نبی کریم سچائی کو اللہ ایک خاص قسم کی شان دیتا ہے، سچائی کو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کی عزت دیتا ہے جو جھوٹ کو نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ بلکہ سورہ غالباً زخرف میں ہے یا کسی اور جگہ ہے قرآن کریم میں، نبی جو شخص اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھے، یہ کہے کہ میں نبی نہیں ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ نبی جی اگر آپ خود سے نبی بن بیٹھتے تو ہم آپ کی شہرت کاٹ دیتے، ہم آپ کی کیا کر دیتے، شہرت کاٹ دیتے۔ اس لیے فرمایا سب سے بڑا ظالم وہ ہے او قال اوحی، جو یہ کہے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کسی بات کی وحی نہیں کی۔ ومن قال، اور سب سے بڑا ظالم وہ بھی ہے، تین ظالموں کا قرآن نے یہاں ذکر کیا، ایک اللہ پر جو جھوٹ باندھے، مثلا عیسائیوں نے یہودیوں نے جھوٹ باندھا، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ نمبر دو، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا انہوں نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تیسرا شخص ومن قال، وہ بھی سب سے بڑا ظالم اور بدبخت ہے جس نے یہ کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی نازل کر سکتا ہوں ویسا کلام جیسا اللہ نے نازل کیا۔ یہ کون ہے؟ مکہ کا ایک سردار تھا نضر بن حارث۔ بھائی ذرا سننا کیسی کمینی اور گھٹیا بات ہے۔ نضر بن حارث یہ کہا کرتا تھا کہ جس طرح کا کلام محمد پر اترتا ہے میں بھی اتار سکتا ہوں، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا جی، یہ اس کا کہنا یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پہلے لوگوں کے قصے سناتے ہیں، قوم عاد قوم سمود کے، میں اس سے اچھا انتظام کرتا ہوں۔ وہ زمانہ کتابوں کا نہیں تھا، وہ زمانہ کتابوں کا نہیں تھا، مکہ میں چند لوگ تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ یہ دارا اور پہلے کے جو اس طرح کے بادشاہ ہوئے ہیں، ان بادشاہوں کے حالات پر ایک کتاب خرید کے لایا شام سے۔ نمبر دو، اور ایک بڑی خوبصورت حسین و جمیل باندی خریدی، اس کی آواز بھی بہت اعلیٰ تھی، وہ بہت اعلیٰ گانا گاتی تھی۔ اس نے خرید کے مکہ میں اس باندی کو وقف کر دیا۔ ظاہری حسن و جمال بھی اس کو حاصل تھا، مغنیہ تھی، گلوکارہ تھی، یہ گانا گاتی تھی اور کتاب لا دی۔ اور وہ پرانے دیسی زمانے تھے، وہ کون سا یہ زمانہ تھا کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ دیہاتی زمانے میں دیہاتی لوگوں میں اس طرح کے تماشے پر لوگ بڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ مکہ کے چوکوں میں کھلی راستوں پر یہ باندی بڑے بن ٹھن کے بیٹھتی
اور پھر پہلے بادشاہوں کی داستانیں یہ بڑے ترنم سے بیان کرتی. تو نضر بن حارث لوگوں کو دعوت دیتا، ان کی کھانا ضیافت کرتا، اچھا خاصا مجمع جمع ہو جاتا، اچھا خاصا مجمع جمع ہو جاتا. اور مجلس کے اختتام بھی یہ کہا کرتا، لوگوں بتاؤ اس کے قصے زیادہ مزیدار ہیں یا جو محمد توبہ نعوذ باللہ بیان کرتا وہ قصے زیادہ مزیدار ہیں؟ اس کی آواز زیادہ خوبصورت ہے یا اس کی؟ بظاہر وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں نے اس شیطانی عمل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مقابلہ کر لیا. تو بھائی آج تاریخ کیا بتاتی ہے، کیا مقابلہ کر لیا؟ وہ جانتا ہی نہیں. اگر میں آپ حضرات کو نضر بن حارث کا یہاں نام نہ بتاؤں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کون ہے، یہ کون ہے. اس لیے کیا فرمایا، وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا، اور اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے، سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو یہ کہتا ہے میں بھی ویسا کلام اتار سکتا ہوں جیسا کہ لاہور کے ایک صاحب نے پاکستان سے لاہور سے ایک رسالہ نکلتا ہے، کچھ مہینے پہلے اس میں نے ایک نوجوان کا مضمون پڑھا، وہ بڑا دلچسپ مضمون ہے. اس نے امریکی کسی ریاست کے ایک موسیقی کے سیمینار کا تذکرہ کیا کہ میں فلاں ریاست میں تھا اور وہاں ایک سیمینار ہوا بہت بڑے ہوٹل میں، وہاں وہی جا سکتا تھا جس کو گانا گانا آتا ہو، دوسرا بندہ نہیں جا سکتا تھا. کہنے لگے میرے ایک دوست تھے وہاں، وہ بھی گلوکاری کے پیشہ سے وابستہ تھے، انہوں نے غلط طریقے سے میرا بھی پاس بنوا دیا، مجھے بھی لے گئے. کہنے لگے وہاں تقریباً کوئی 70-80 کے قریب گانا گانے والے تھے اور سب نے گانا گانا تھا. اب جب میں 2 نمبر طریقے سے، ہمارے پاکستانی 2 نمبری تو کر ہی لیتے ہیں، جب میں وہاں چلا گیا تو مجھے بھی گانا گانا تھا. میں جا کے وہاں بیٹھا تو بیٹھ تو گیا، اب ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ مجھے تو گانا آتا نہیں، مجھے تو گانا آتا نہیں، میں تو غلط طریقے سے یہاں کا کارڈ لے کر آ گیا ہوں. وہ جو منتظم تھے اس پروگرام کے، وہ نام سامنے تھے، وہ کسی کو بھی کہہ سکتے تھے جی آپ سنائیں. کہنے لگے تھوڑی دیر میں اس نے میرا نام میری طرف بھی اشارہ کر دیا. کہنے لگے جب میری طرف اشارہ کیا تو میں اتنا شرمندہ ہوا کہ مجھے تو کبھی گانا گانا آتا ہی نہیں، مجھے تو ترنم آتے نہیں، میں کیا کروں گا. کہنے لگا جب میں پھنس گیا نا تو اللہ نے میری مدد کی، اللہ نے میری مدد کی. کہنے لگا میں نے حفظ کر رکھا تھا، مجھے تھوڑا بہت اچھے طریقے سے پڑھنا آتا تھا. کہنے لگا میں نے تو اپنی جان چھڑانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے فوراً خیال آیا کہ چلو ان کو کون سا پتہ چلے گا، میں کوئی طرز لگا کے قرآن کے کچھ آیتیں پڑھ دیتا. کہنے لگا میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بسم اللہ پڑھ کے، آواز میری اچھی تھی، ترنم لگا کے میں نے قرآن کا جب 1-1.5 رکوع پڑھا نا، کہنے لگا انہوں نے کوئی تالیاں بجائیں، اتنے خوش ہوئے، کہا یہ تو کوئی بہت بڑے استاد ہیں. مجھے مرکزی نشست پر جگہ دی اور مجھ سے وہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ اس کی کون سی سوریں ہیں، اس کو آپ کس طرح گاتے ہیں، آپ نے کتنی مشق کی ہے. کہنے لگے وہ میری جان نہ چھوڑے، وہ میری جان نہ چھوڑے. پھر اس نے وہ تفصیل سے اپنا واقعہ لکھا اور اس کے آخری جملے بڑے پیارے ہیں کہ میں نے قرآن کو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھا تھا، میں نے تو عزت بچانے کے لیے پڑھا تھا. اور میں حیران ہوں کہ اس کلام میں کتنا جادو ہے کہ میں نے ایک فضول سے ماحول میں جب اس کی تلاوت کی ہے تو اس نے لوگوں کو متاثر کیا ہے. اگر میں صحیح معنی میں مومن ہوتا اور اللہ کا نمائندہ بن کے اس کلام کو پڑھتا تو پتہ نہیں اس کی برکتیں کیا ہوتی، پتہ نہیں اس کی برکتیں. اس لیے نضر بن حارث کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا، ومن قال، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے کہا سأنزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی نازل کر سکتا ہوں، میں بھی ویسا کلام بنا سکتا ہوں. تو بناؤز باللہ. بھائی قرآن کا ترجمہ کرنا مقصد نہ ہونا تو یہ جملہ زبان پر نہیں ہم لا سکتے، کتنا بڑا کفر ہے اس میں.
سأنزل میں بھی اتار سکتا ہوں مثل ما ویسا ہی کلام انزل اللہ جیسا کس نے اتارا؟ تو بناؤز باللہ اللہ نے۔ اب قرآن کریم فرما رہا ہے وَلَوْ تَرَى کاش نبی جی آپ وہ منظر دیکھ لیں اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ یہ ظالم جب موت کی سختیوں میں جکڑے جائیں گے اس وقت ان کو اندازہ ہوگا۔ بھائی مرزا قادیانی کے آخری انجام کا تو آپ کو پتہ ہے نا، لاہور کے مکان میں مرزا قادیانی کے جب آخری لمحات آئے تو کیا ہوا؟ ہر مسلمان ہی جانتا ہے، اس کے منہ سے غلاظت نکلے، اور آخری وقت میں اس کا بیان ریکارڈ پر ہے۔ قادیانیوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا لیکن اس بیان کو چھپا نہ سکے۔ جو معالج پاس تھے مرزا قادیانی نے کہا آخری وقت میں کہ یہ جو میں نے زندگی میں جو گندگی بکی ہے نبوت کی اب غلاظت کی شکل میں میرے منہ سے وہ نکل رہی ہے، آخری وقت میں اس نے کہا ہے۔ اس لیے بھائی ذرا میری بات سننا، بعض لوگوں نے کہا کہ مرزا قادیانی آخری وقت میں توبہ کی طرف آیا، یہ جملہ اس کا توبہ تھا، لیکن اہل علم نے فرمایا کہ چونکہ یہ نزاع کی کیفیت شروع ہو چکی تھی اور اس وقت کی توبہ معتبر نہیں ہے۔ اس وقت کی توبہ اس نے آخری وقت میں کوشش کی لیکن بھائی وہ نزاع کی کیفیت شروع ہو چکی تھی اور اس وقت کی توبہ، اس نے کہا کہ میں نے جو زندگی میں جھوٹ بولا ہے وہی گندگی کی شکل میں میرے منہ سے نکل رہا ہے، اور اس کی لاش کا تعفن بڑی مشکل سے چھپایا گیا، اس کی لاش کا تعفن بڑی مشکل سے چھپایا گیا۔ دیکھیے قرآن نے فرمایا کاش آپ وہ منظر دیکھ لیں اذ الظالمون یہ ظالم جب موت کی سختیوں میں جکڑے جائیں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم اور فرشتے ان کی روحوں کو نکالنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں گے اور مارتے ہوئے کہیں گے اخرجوا انفسکم اپنی جان نکالو ہمارے حوالے کرو، اپنی روح نکالو ہمارے حوالے کرو، یہ ڈانٹنے کے لیے کہیں گے اخرجوا انفسکم، اور ساتھ ساتھ فرشتے یہ بھی کہیں گے الیوم تجزون عذاب الہون آج تمہیں ایسے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا ہون جو تمہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ بما کنتم تقولون علی اللہ تم لوگ اللہ پر وہ بات کرتے رہے غیر الحق جو بالکل جھوٹ تھی، تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ تم اپنے اللہ کی آیات سے غرور کے ذریعے منہ پھیرتے رہے ہو، اس سے موت کی سختی بڑی ہوگی ان پر، اور فرشتے جو ہیں ان کی روحیں نکالیں گے۔ آخری بات بھائی، اس لیے مسیلمہ کذاب ہے نا، جب وحشی نے مسیلمہ کذاب کو وہ کلہاڑی ماری نا جنگ میں اور اس کا یہ حصہ کٹ گیا، تو مسیلمہ کذاب اگرچہ اس وقت تک بہت بوڑھا ہو گیا تھا، مسیلمہ کذاب اس وقت تک بہت بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن آخری لمحے میں جس تکلیف دہ مناظر صحابہ اکرام نے اس کی روح کے نکلنے کے دیکھے، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا تھا ایسے بندوں کو آخری وقت میں، اور مرزا قادیانی کا جو آخری لمحات کی جو شدت ہے وہ بھی قرآن کی اس آیت کی سچائی ہے بھائی، وہ بھی قرآن کی اس آیت کی کیا ہے؟ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں گے ان کے آخری لمحات بہت سخت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة